بفر زون سے بیونڈ جا کر ہرمان ماؤنٹ پہ قبضہ کر لیا. اس کے بعد پچھلے کتنے دن ہو گئے ہیں 5 دنوں سے اسرائیل مسلسل بمباری کر رہا ہے سیریا پر، شام پر، اور بقول اسرائیل ہی کے کہ انہوں نے 80% شام کی جو عسکری قوت ہے اس کو تباہ کر دیا ہے. چاہے وہ اس کی نیوی ہو، ایئر فورس ہو، اور چاہے اور ملٹری فیسلٹیز ہوں، کچھ بھی ہو، سب کو 80%. بلکہ اب تو جس طرح حملے ہو رہے ہیں لگتا ہے کہ جب یہ معاملہ طے ہوگا تو اسرائیل بالکل ہی بے بس قسم کی ریاست بنے گا. اچھا، اس سارے دوران میں نے تو کم از کم کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ جو انٹرم گورنمنٹ بنی ہے سیریا میں اس کی جانب سے نہیں دیکھی، کنڈیم نہیں کیا، کوئی کنسرنس کا اظہار نہیں کیا کہ اسرائیل یہ کیا کر رہا ہے. بالکل خاموشی ہے ہر طرف سے. اور خاص طور پہ جو نئی حکومت آئی ہے الجولانی صاحب کی، یا جو انٹرم پرائم منسٹر ہیں محمد البشیر، بشر سے ہم بشیر تک آ گئے نا، پہلے بشر اسد تھے، بشیر آ گئے ہیں. تو یہ جو بشر سے بشیر تک کا سفر ہے، مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ بالکل شاید اسرائیل کا اور امریکہ کا بڑا ہاتھ ہے اس تمام چیزوں میں. گو کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ بات تو بالکل طے ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے، جس طرح ہم نے شاید پچھلے بھی اپنے ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا تھا، کہ 2012 سے CIA مسلسل ریبل فورسز جو ہیں ان کی حمایت کر رہا ہے، ان کو باقاعدہ پیسے دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ اسرائیل کو ڈی اسٹیبلائز کر سکیں. اور یہ بالکل میں تو اس بات پہ کنونسڈ ہوں منتہا کہ یہ اسرائیل کا ایک گریٹر جو اسرائیل کا پلان ہے، اسرائیل کو کمزور اسرائیل نہیں، شام کو بلکنائز کرنے کے لیے، اس کے ٹکڑے کرنے کے لیے، اور اس میں اسرائیل بھی شامل ہے. اب اسرائیل جو ہے، مجھے اس میں شک نہیں ہے کہ گریٹر اسرائیل کا پلان بن رہا ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، بلکہ واضح ہو چکی ہے، اب تو بات واضح ہو چکی ہے. دیکھیے لیبنان کو انہوں نے ویک کر دیا، اور اگلا نشانہ شاید جارڈن ہو، سیریا بھی ہو گیا، لیبیا بھی ختم ہو گیا. عراق جو ایک قوت ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں، کہتے تھے کہ جی ایٹمی قوت بننے جا رہا ہے، بلکہ اسرائیل نے 1981-82 میں عراق کی جو نیوکلیر ری ایکٹر تھا اس پہ حملہ کر کے اس کو تباہ بھی کر دیا تھا. اسی طرح سیریا کا بھی جو نیوکلیر فیسلٹی تھی، ری ایکٹر تھا، پیسفل پرپز اس کے لیے ہی تھا، اس کو بھی 2017 میں ٹارگٹ کر کے اس کو بھی تباہ کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل کا جو گریٹر، ہمیں اسی پرزم سے دیکھنا چاہیے